ہمارے جو انٹیلیجنس کے سربراہ تھے یہ وہاں پر ایک مرتبہ گئے، ان کی تصویر آئی، چائے کا کپ پکڑا ہوا تھا، جنرل ریٹائرڈ فیض کی بات کر رہا ہوں۔ اس تصویر کو آج بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کام خراب وہاں سے ہونا شروع ہوا۔ آپ ذرا تھوڑا سا، چونکہ آپ کا تو اس حوالے سے نالج ہے، بیک گراؤنڈ ہے، آپ جانتے ہوں گے، کیا ایسا ہوا؟ اس کے متعلق تو وہی لوگ کہہ سکیں گے جو کمنٹس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایک ریاست ہے۔ افغانی طالبان اس وقت جو ہے وہ کوئی ایک گروہ، ایک دفاعی گروہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت جو ہے ایک ریاست ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک نظام حکومت سنبھال رہے ہیں۔ اس چیز کا ادراک پاکستان کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ ان سے اس حیثیت سے جو ہے معاملات ڈیل کریں۔ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ کریں گے تو بیچ میں ایسی جو معاملات ہیں وہ خود بخود جو ہے دم توڑ جائیں گے۔ پہلے تو بڑی قداور شخصیات موجود تھیں، آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا مولانا سمیع الحق، اور جن کو بڑے ہی احترام سے استاد ان کے تھے، طالبان دیکھتے تھے۔ اگر آپ کو ایسا موقع آتا ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کرنی ہے تو کچھ ایسے لوگ، یعنی آپ کا، آپ کے دادا کی نسبت، کی پردادا کی نسبت جو ایسے احترام ہے، تو آپ پاکستان کی اسٹیٹ کی مدد کریں گے، آگے بڑھیں گے افغان حکومت میں اور پاکستان حکومت میں فاصلے کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ماضی میں بھی ہمارے تحفظات رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ہمارے دادا جان والد صاحب نے بڑی اخلاص کے ساتھ جو ہے ان سخت حالات میں دونوں ممالک کے مابین ٹینشنز کم کرنے کے لیے اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا، اور اس کے باوجود ہمارے تحفظات رہے کہ ایسے ایسے مواقع آ جاتے تھے کہ وہ سارا جو ان کی محنتیں تھیں اس کو جو ہے رول بیک کر دیا جاتا، وہ ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا جاتا، ایسا ماحول بنا دیا جاتا کہ ان کی وہ ساری کوششیں ضائع ہو جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مستقبل میں پاکستانی ریاست افغانستان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی کے تناظر میں ایسی خواہش رکھے گی تو یقیناً ہم نے تو ہر محاذ پہ، ہر فورم پہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین مفاہمت کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک پرامن نظام حکومت اور ایک پرامن ماحول، ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ تحفظات ہیں، ہم چاہیں گے کہ حکومت ان کو ایڈریس کرے، اور اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کے مابین جو ہے جتنی مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ان مشترکات، اتنے بڑے لمبے بارڈر، ایک ہی مسلمان ہے سارے، بلکہ پشتون بیلٹ پاکستان کے بعض ایریا اور افغانستان کے بعض ایریا، ان میں تو بارڈر کی لکیر آ جانے کے بعد گھر کا آدھا حصہ اس طرف رہ گیا اور گھر کا آدھا حصہ اس طرف ہے، یعنی اس طرف کزنز رہتے ہیں اور اس طرف بھی کزنز رہتے ہیں، تو اس بیلٹ میں تو ہے ایسی یعنی آپسی تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست پاکستان کوشش کرے، افغانی حکومت کوشش کرے، تو ان دونوں ممالک کے مابین انشاءاللہ یہ ٹینشن ضرور کم ہوں گے، اور ایک بھرپور مفاہمتی اور ایک ایسی فضا برقرار ہوگی کہ جو دونوں ملک کے رہنے والوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگی۔